المرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلى وعلى آله سيدنا وصحبه مولانا سيدنا محمد وبارك وسلم محمد وبارك صلاة وسلم وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین و ناظرین سورہ النساء کی آیت نمبر 161 آپ عوام نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سود کا اور دوسرا رشوت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ہی مذموم یعنی کہ چیزیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی سود کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ آیات بھی آخر میں جو ہے وہ ہم پڑھ کے دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیا تعلق ہے۔ اس آیت کا تعلق سورہ البقرہ میں بھی موجود ہے اور اسی آیت کا تعلق سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ آخر میں دونوں آیات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ویسے تو اخذہ کے معنی ہوتا ہے پکڑنا، مگر یہاں پر معنی ہم نے کرنا ہے لینا، یعنی کہ باوجود منع کرنے کے، یعنی کہ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے، جا بجا کی ہے، بتایا ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی کہ یہ موجود اور واضح حضور کا حکم موجود ہے قرآن شریف میں ہے۔ سیاستہ کی ہر حدیث جو اٹھا کے دیکھیں گے اس پہ یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور اس کو لینے والا، دینے اور لینے والا دونوں کے لیے حضور نے فرمایا کلاہما فی النار، دونوں جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے اس کی بڑی مذمت کی ہے مختلف مقامات پر۔ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، باوجود منع کرنے کے جو شخص یعنی کہ سود لیتا رہا، وَقَدْ نُهُوا، ہم نے منع کیا ہے۔ نہا کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، قرآن مجید میں یہ لفظ بہت سے مقامات پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم منع کر رہے ہیں۔ ینہا کا معنی ہوتا ہے روکنا، ہم روک رہے ہیں تمہیں یہ کام نہ کرو، یہ سگنل توڑ کے آگے نہ جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ سگنل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ریڈ کلر کا سگنل جل جائے تو وہ وہاں پہ رک جائیں۔ بے شک وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، راستہ خالی ہے، جا سکتے ہیں، اس کے باوجود رک جائیں آپ، وہ رکنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ توڑ کے چلے جائیں گے ممکن ہے آپ تو چلے جائیں، 10 اور لوگ ساتھ چلے جائیں آپ، یعنی کہ آگے رانگ سائڈ سے گاڑی آئے ٹکرا جائے تو آپ بھی گئے اور 10 بندے اور بھی چلے گئے۔ فرمایا کہ رب کے سگنلوں کو اشاروں کو نہ توڑو، وہ تمہیں باوجود منع کیا ہے وقد نہوا عنہ، اس سے منع ہو جاؤ۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہاں پہ رشوت کا ذکر ہے، پیچھے ذکر کیا گیا سود کا، یہاں پہ ذکر کیا گیا رشوت کا۔ سود کیا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے، فلاں جگہ سے جی میں پرافٹ لے رہا ہوں، وہ جو پرافٹ کا لفظ ہے وہ بھی سود ہی میں ہوتا ہے۔ وہ پرافٹ کس چیز کا مل رہا ہے؟ یا تو آپ کاروبار میں شراکت ہیں اور کاروباری مابین میں وہ جو رقم آ رہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، پرافٹ کے زمرے میں کہی جا سکتی ہے۔ کاروبار یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو نفع مل گیا، کل وقت آپ کو نقصان بھی مل سکتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے سراسر آپ کو نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کی دور تک جو ہے وہ گنجائش میں نہیں ہوتی۔ یہ مختلف بینکوں کے اندر جو پیسے رکھتے ہیں اس کے اوپر منتھلی ملتا ہے، سیمائی ملتا ہے، ششمائی ملتا ہے، بعض وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں سالانہ مل جاتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مگر آپ جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو فارم دیتے ہیں، وہ آپ کو دائیں بائیں گھما کر کے ہمارے فلاں کاروبار ہیں یہ چل رہے ہیں، وہ آتا کہ وہ سارے کا ہمارا پورا نظام میں زندگی اگر آپ دیکھیں وہ ہے ہی سود پہ۔
قرضے لیے جاتے ہیں وہ پھر ڈبل کر کے وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر اس وقت اتنا قرضہ ہے کہ پاکستان کی جتنی زمین ہے کراچی سے خیبر تک ہر ایک جگہ پہ 5,000 کے نوٹ آپ ایسے تک بچھاتے رہے نا، پوری پاکستان کی زمین کے اوپر، ساری زمین کے اوپر 5,000 کے نوٹ بچھا دیں، پوری زمین 5,000 کے نوٹوں سے بھر جائے تو پھر بھی ہمارے اوپر جتنا قرضہ ہے اس سے بھی کئی گنا چڑھا ہوا۔ تو یہ کیوں ہو رہے ہیں قرضے؟ کون لے رہا؟ کہاں خرچ ہو رہے؟ یہ صرف آپ کے روڈوں کے اوپر جو ٹیکس دیے جاتا ہے، گاڑیوں سے لیے جاتے ہیں، تو چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں کوئی اس سے بڑی ہیں، وہ ڈیلی کا یعنی کہ اربوں اور خربوں میں صرف آپ کا یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو صرف اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے عموماً ہر ایک چیز کے اوپر جو ٹیکس لگا ہوا ہے، ایون کہ جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں مارکیٹ سے وہ ٹیکس سے دے رہے۔ اور جہاں پہ یہ جو ابھی حالیہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ظالمانہ ٹیکس کی صورت میں، بلوں کی صورت میں، جہاں کسی ایک غریب کا بل آ رہا ہے 5,000 کی بجائے 45,000 50,000، اس سے بھی اس وقت تک ہے خودکشیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس بلوں کے پیسے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنا بل دیکھتے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس طرح کی پوری چیزیں آ رہی ہیں، آپ سب اس سے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود کی نوسط ہے ہمارے اوپر۔ اس وقت ملک کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، رہا تو سکون یعنی کہ سکون عام سے چھین لیا گیا، اور غریبوں کے لیے جینے کا حق جو ہے وہ ان سے لے لیا گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سود کی نوسط ہے ہمارے اوپر، جو سود دیا جاتا ہے، قرضے لیے جاتے ہیں، قرضے اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ڈبل کر کے واپس کیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں سود ہوتا ہی ہے۔ مثلاً میں نے آپ میں سے کسی ایک شخص سے 5,000 قرض اٹھایا اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے دے دیا، اور آپ نے دیا اور دینے والے نے کہا جی یہ لے لیں، مگر 2 مہینے بعد دیتے ہیں، 1 مہینے بعد دیتے ہیں، 6 مہینے بعد دیتے ہیں، یہ 5,000 نہیں ہوگا، 5,500 آپ کو دینا ہوگا، یا 5,100 دینا ہوگا، یا 5,050 روپے دینے ہوں گے، جتنا بھی اس کے اوپر 1 روپیہ بھی اگر زائد آپ لے رہے ہیں وہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں آ جاتا ہے، سود میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ تو زیادہ آپشن ہے، مدد کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ جب آپ کے پاس ہوا 6 مہینے بعد، سال بعد، تو آپ اتنے ہی پیسے مجھے آپ دے دیں، وہ تو ایک علاج ایک ایشو ہے، کرنا بھی چاہیے، مدد کرنی بھی چاہیے، گرد و نواح میں نظر رکھنی چاہیے، فلاں شخص ضرورت مند ہے، اس کا چھوٹا سا ہلکا پھلکا کاروبار لگا کے اس کو دے دیتا، ہلکا پھلکا کاروبار 50,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 1,00,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 1.5-2 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے، جو آپ اس کو وہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں کاروبار پر، وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیسے ریٹرن کر دیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہو۔ ایک تو آپ نے اس کا رزق دیا، ایک تو آپ نے اس کو ایک کاروبار دے دیا، اللہ کی رضا کی خاطر دیا، اور یہ جو ثواب ہے اس کی نسلیں آگے تک بڑھیں گی، وہ یعنی کہ ہر وقت اپنی دعاؤں میں وہ آپ کو یاد رکھتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الرِّبَا، تمہیں منع کیا گیا ہے کہ سود کے نزدیک نہ جاؤ، وَقَدْ نُہُوا، بار بار ہم منع کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور نہ کھاؤ لوگوں کا مال نہاد۔ اب قرآن مجید نے سود کا ذکر سورہ البقرہ اگر آپ اٹھائیں، اس میں بھی آیت نمبر 275 کے اندر جو ہے بڑی ڈیٹیل وضاحت کے ساتھ سود کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو سود ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو سود خور لوگ ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن ہے، سود خور قیامت والے دن لڑکھڑا کے چلے گا۔ لڑکھڑانا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ ہو کر بھی چل نہ سکے، اس کو لڑکھڑانا کہتے ہیں، اور وہ حواس باختہ ہوگا، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، حواس باختہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو کسی قسم کو ہوش ہی نہ ہو، میرے کیا ہو رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے، یہ کیا نہیں۔ یہ حواس باختہ لوگوں کی مثال دی گئی ہے، اور اس شخص کی مثال دی گئی ہے جو سود خور ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 130 کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ ربا، لا تأکلوا ربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، ڈبل کر کے نہ کماؤ۔ جیسے میں نے بتایا نا 5,000 دیا تو دینے والے نے کہا جی 5 نہیں 5.5 دوں گا،
5.5 نہیں 6 لوں گا، 6.5 نہیں 7 8 لوں گا، آگے تک چلتے جائیں۔ تو یہ قرآن نے منع کیا ہے، لا تاکلوا، نہ سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، ڈبل ڈبل کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی کا سفر جو ہے طے کر سکو۔ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ ایک منزل مقصود تک ہم نے جانا ہے، یہ ہمارا زندگی سفر پر ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کو امتحان گاہ کی بجائے آرام گاہ بنا لیا ہے، جو آتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا، منع کر دیا گیا کہ سود کے قریب نہ جاؤ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے بھی نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے یہی ہے نا، رشوت دے دی، یا کسی کا مال ہڑپ کر دیا، یا کسی کا پلاٹ دیکھا کہ یہ بندہ ادھر ہے ہی نہیں، 2 سال سے 3 سال سے نہیں، ممکن ہے کہ اس پلاٹ کے اوپر نظر رکھیں۔ اور آج کل تو کنسٹرکشن پر کتنا وقت لگتا ہے، مہینے 2 مہینے سے بھی لگا دیں 10 12 مستری، تو ایک ہفتے کے اندر وہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو آگے پلاٹ ہی نہیں، عمارت بنی ہوئی ہے، اب وہ مقدمات میں پھنس گیا، وہ کھانے والا کھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور قرآن کہتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل طریقے سے جو لوگوں کا مال کھاتا ہے، جو باطل طریقے سے لوگوں کے مال کے اوپر قابض بن گیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے سود کی بڑی مذمت کی گئی ہے، قرآن مجید نے بھی، حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا، ادنا سے ادنا سود کا یعنی کہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ ادنا سے ادنا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ 90 سے زیادہ یعنی کہ اس کی مذمتیں بھی ہیں، اور 90 سے زیادہ جو ہے سود خور کے لیے گناہ ہے، اس میں سے ہلکا گناہ میں نے بتا دیا۔ فرمایا وَاعْتَدْنَا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں رکتا، بتا دیا، اس کو رپیٹ کر دیا، اور یہ ایک بات ایک بار بھی نہیں کہی، قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں کہی، آل عمران میں کہی، سورہ النساء، یہ ترتیب کے ساتھ صورتیں آ رہی۔ آگے جو ہم سورہ یعنی کہ مائدہ پڑھیں گے، ممکن اس میں بھی موجود ہے، یعنی کہ آخر تک قرآن کی 6666 آیتوں میں ہر ایک صورت میں سود کا ذکر کر دیا گیا، ہر ایک جگہ پر سود کا، ہر ایک سپارے میں کر دیا گیا، جیسے 2 مقامات میں نے آپ کو پیچھے پڑھ کے بتایا، آگے مقامات پر بھی ہیں، وہ جب ہم پہنچیں گے وہاں پر تو ہم خود وہاں پڑھ لیں گے۔ فرمایا کہ سود کی ممانعت کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باطل طریقے سے جو مال ہڑپ کیا جاتا ہے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور پھر فرمایا لا ایمان لہ، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، لمن لا عہد لہ، جس میں وفاداری نہیں ہے، لا ایمان لہ، جس میں وہ لوگ مومن ہی نہیں ہے، جس میں ایمانت داری نہیں ہے، لا امانت لہ کے الفاظ بھی قرآن میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایمانت کے لیے کوئی شے رکھتا ہے، آپ خائن ہو جاتے ہیں، بد دیانت ہو جاتے ہیں، وہ شخص بھی مومن نہیں۔ تمہارے ہاں یہی تو ہو رہا ہے، قوم کا سرمایہ جو ایمانت تھی ایمانت داروں کے پاس، وہ خالی ہو رہا ہے۔ قوم کا سرمایہ جو قوم کے اوپر خرچ ہونا تھا، ماں، ریاست ایک ماں کے طور پہ ہوتی ہے، ہر ایک شہری کا حق تھا، وہ حق سلب ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے جی؟ آج لوگ بڑے کرب میں ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کے لیے۔ حالانکہ قرآن بتا رہا ہے سود سے منع ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے کہ باطل طریقے سے مال اکٹھا نہ کرو، اس کے باوجود اگر کوئی شخص رکھتا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کے لیے، مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک قسم کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید نے عذاب کی مختلف قسمیں بتائی ہیں، کبھی کہا ہے عذاب العلیم، کبھی کہا ہے عذاب مہینہ، کبھی قرآن نے کہا ہے عذاب العظیم، یعنی کہ یہ تینوں کیٹیگریاں عذاب کی ہیں اور سخت سے سخت ہیں، یعنی کہ ان میں سے ایک بھی عذاب کی جو جتنی بھی کیفیت ہے وہ نرم نہیں ہوگی۔ آپ کو بتایا، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کی تپش، مثلاً اگر آپ ڈھوک باسی سے جا رہے ہیں، وہاں آگ جل رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہاں تک اس کی تپش برداشت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اتنے ڈسٹنس سے، اتنے فاصلے سے اس کی تپش بھی محسوس ہوتی رہے گی۔ اگر اس میں ڈال دیا جائے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ آگ جل رہی ہو، اس میں 1 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھیں، آپ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، پیچھے کھینچ لیں گے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کی تپش یا جہنم کی آگ کی تیزی اس دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن نے کتنا واضح لفظوں میں یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، اور ایک بار نہیں کہا، بارہا رپیٹ کر دیا گیا کہ لا یتخبطہ الشیطان،
اگر تم یہ سود نہیں چھوڑو گے، یہ کام نہیں چھوڑو گے، تو قیامت والے دن تم ہوگی آواز باختہ۔ قیامت والے دن تم یعنی کہ کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم لڑکھڑا کے چلتے رہو گے، اور سود خور شخص قیامت والے دن اس کی بازی پہچان ہو جائے گی۔ ایک تو وہ آواز باختہ ہوگا، جہاں سے پہچان ہوگی، اور دوسری پہچان اس کی یہ ہوگی کہ وہ یعنی کہ صحیح سلامت ہونے کے باوجود وہ چل نہیں سکے گا، لڑکھڑا کے چلتا رہے گا۔ لہٰذا ایسی سود خوری سے، حرام خوری سے، باطل طریقوں سے مال کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا ہو حلال کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ 2 وقت کا کھانا ہی کھانا ہے، کھانا کم کھا لیں، اپنے نظریات کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں۔ جب ہم اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں گے اور ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوں گی جو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمائی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ کشی تھی۔ صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں، فاقہ کشی پہ انہوں نے دور گزارا، اس کے باوجود ان میں وہ ایمان کی حرارت، وہ ایمان کی جرت، وہ ایمان کا جذبہ اتنا قوی تھا کہ دشمن جب مقابلے میں آ جاتا تو پسپا ہو کے ہو جاتا، یعنی کہ ہر میدان میں دشمن کو پسپا کر کے رکھ دیتے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود جرت ختم ہو چکی ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان کی حرارت ختم ہو چکی ہے، آج ایمان کی تقویت ختم ہو چکی ہے، اور آج ایمان اتنا ہم سے ہلکا ہو چکا ہے کہ وہ دور آئے گا، آنے والا ہے، صبح ہمارے نظریات اور ہوں گے، دوپہر کے وقت نظریات اور ہوں گے، شام کے وقت ہمارے نظریات سے مراد ہے عقیدہ، جہاں پہ اعتقادی عقیدوں کے ساتھ ساتھ عملی عقیدوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ تم نے ایمانی عقائد کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ساتھ عملی اپنے نظریہ بھی صحیح رکھنا ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جڑے رہیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، دیکھیں نا کوئی کپڑا اگر میلا ہو جاتا ہے تو ہم دھوتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی مجلس سے کچھ باتیں سننے سے، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے ہم مذمتی لحاظ سے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اور خود ہی جان کر ہم کہتے ہیں واقعی یہ جو کہنے والا بات کہہ رہا ہے سچی بات کہہ رہا ہے، واقعی ہم جس راستہ کر رہے ہیں یہ راستہ درست سمت میں ہم کو لینے والا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ پر شرمندگی کا محسوس کرنا، اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خود غلط کہہ دینا، یہ بھی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یعنی کہ ہر وقت یہی کہتے رہنا میں ٹھیک ہوں، فلاں غلط ہے، یا فلاں میرے متعلق غلط کہہ رہا ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اور ہر وہ شخص جو آپ کو متنبع کرے کہ یہ کام غلط ہے، ان کاموں سے بچ جائے، اگر وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات میں گم ہو کے غور و فکر کر کے کہے کہ وہ کہنے والا تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ تو ہے، وہ میرے اندر پائی جاتی ہے، اور یقیناً میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا میں کیوں نہ اس بارگاہ میں جا کے توبہ کر لوں، شرمندہ ہو جاؤں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں، دو آنسو بہا لوں۔ ممکن ہے کہ دو آنسو بہانے سے رب جو ہے میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ممکن ہے کہ 2 آنسو میری آنکھوں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم کر دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، پھر بھی وہ کامیابی کی طرف سفر اپنا یہ کر رہا ہے۔ اس لیے لہٰذا سونے سے قبل ہر شخص جب سونے لگے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، آج کا دن کیسی کہیں غفلتوں میں نہیں پڑ رہا۔ ہر ایک شے اللہ نے مجھے دی ہے، راحت دی ہے، سکون دی، چین دیا، زندگی دی صحت والی، کیا میں نے آج نافرمانی میں آج پورا دن تو میرا نہیں گزرا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ کر سو جائے، ایک دن سوچے گا، دوسرے دن سوچے گا، ہفتہ سوچے گا، مہینہ، بالآخر وہ دن آئے گا کہ وہ شرمندہ ہوگا، وہ خود یعنی کہ ملامت کرے گا، اس کا نفس اس کے اوپر یہ کام کر کے بچ جاؤ۔ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ یہ سوچ و فکر اس میں اجاگر ہوتی رہے، ممکن ہے کہ وہ کام اس سے چھوٹ جائے۔ دعائے خالق عز و جل قرآن مجید کی فہم عطا فرمائے، اور اس فہم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی آیات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔